اس حال پر جب آپ پہنچے کہ کوئی مددگار، حضرت خدیجہ گھر سے اٹھ گئیں، چچا باہر سے اٹھ گئے، ساتھی ہیں کوئی نہیں، چاروں طرف اندھیرا ہے، اور آپ انہیں زخموں میں، چونکہ حضرت خدیجہ تو انتقال کر چکی ہیں، آپ حضرت ام ہانی اپنے چچا زاد بہن کے گھر سوئے ہوئے ہیں، حضرت علی کی بہن، کہ جبریل نے آ کے پاؤں دبائے، یا رسول اللہ، اللہ کی ملاقات کا نظام بن چکا ہے، آپ کے رب آپ کو اپنے ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ جب دکھ تکلیفیں آخری حد پر گئیں تو اللہ نے اسی لحاظ، جتنا پریس کیا جاتا ہے، جب ریلیز ہوتا ہے پریشر تو اتنا ہی اوپر جاتا ہے، میرے نبی پر جب دکھوں کی یہ تابڑ توڑ بھرمار ہوئی تو اللہ نے پھر یوں اٹھایا، چلیے یا رسول اللہ، آپ کو پکڑا، حتیم میں لے گئے۔ حتیم وہ جو باؤنڈری وال ہے بیت اللہ کی، یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، اندر کا حصہ ہے۔ قریش کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ سارا کور کرتے، تو انہوں نے یہ چھوڑ دیا، اس میں اللہ کی حکمت کہ بیت اللہ کے اندر تو کوئی جا سکتا ہے، حتیم میں ہر کوئی جا سکتا ہے، وہ بھی بیت اللہ کا اندر ہے۔ آپ کو لٹا ہے، پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں، پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا اپنی اغراض سے نکلے ہوتے تو یہ کام اس امت کا تھا، یہ امت کی ریسرچ بنتی کہ ان کے نبی کی اوپن ہارٹ سرجری۔ جبریل نے یوں ہاتھ میں یوں ایسے، سینہ کھل گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، ایک قطرہ۔ دو برتن ہیں، ایک میں زمزم ہے اور ایک میں نور ہے۔ دل نکالا، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا دل یہ نکل آیا، اس کو زمزم کے پانی میں ڈال کے دھویا اچھی طرح اندر سے، یوں دل کو یوں ہاتھ لگایا، دل بھی چر گیا، پھٹ گیا، اس کے اندر بھی پانی ڈالا، باہر بھی، پھر یوں کر کے، پھر وہ کھلا ہوا دل، جتنا وہ نور لائے تھے سارا دل کے اندر ڈال کے پھر دل کو یوں بند کیا، پھر اس کو یہاں رکھا تو اپنے آپ رگیں فٹ ہو گئیں، سینے کو یوں ملایا، بغیر نشان کے سینہ مل گیا، آسمان پر جانے کے لیے نظام مکمل ہو گیا۔ باہر تشریف لائے، ایک سواری ہے جس کا نام ہے براق کہتے ہیں تیز رفتار، وہ خچر سے چھوٹا قد، گدھے سے بڑا قد، آپ اس پہ سوار ہوئے، وہ کودنے لگا تو جبریل بولے کہ آج تک ان سے عظیم سوار تیرے اوپر نہیں بیٹھا، یہ آخری رسول ہیں۔ وہ پسینے ہو گیا۔ تیز رفتار سواری کا تصور میرے نبی نے پیش کیا کہ تم اگر کھوپڑی استعمال کرو تو تم بھی 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرینیں چلا سکتے ہو، لیکن جب بددیانتی اور خیانت کسی قوم میں آتی ہے تو ان کی صلاحیتیں بکاؤ مال ہو جاتی ہیں، بھیڑ بکری کی طرح بکتے ہیں لوگ، انسانیت کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ پہلی تیز رفتار سواری براق، میرے نبی نے فرمایا اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا، وہاں سے اٹھایا، ایک جگہ اتار دیا، 2 نفل پڑھ لیے، یہ کون سی جگہ ہے کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ، 2 نفل پڑھ، پھر وہاں سے چلایا، اتریے، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش، چلیے، پھر اٹھایا، پھر جا کے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو خوشبو آئی، آپ نے کہا یہ خوشبو کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی باندی اپنی بچیوں سمیت فرعون نے اسے جلا دیا تھا، جہاں اس کی ہڈیاں دفن ہیں یہ خوشبو وہاں سے آ رہی۔ براق کو باندھا، اندر تشریف لے گئے، سارے انبیاء انتظار میں ہیں، اور 2 نفل پڑھ کے سب کی امامت کر کے مسجد اقصیٰ کو بھی بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور تمام انبیاء کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا گیا،
اور تمام انبیاء پر آپ کی رسالت اور نبوت کی مہر کے لگانے کا اعلان کر دیا گیا. آپ امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بنے, اور یہ اعلان ہوا کہ اب صرف ان الدین عند اللہ الاسلام. اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی. اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی. اب سب کی شریعتیں ختم, اور مسجد اقصیٰ کی بیت اللہ ہونے کی حیثیت ختم. اب سب بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے, جو بعد میں ہوا. اس کے بعد آپ اوپر تشریف لے گئے. قرآن کی واحد سورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے, سبحان الذی اسرا. کہیں اور سورت سبحان سے شروع نہیں ہوتی. سبحان کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پاک پاک. لیکن یہاں کیا کہنا چاہتا اللہ تعالیٰ کہ یہ جتنے قانون ہیں فزکس کے, کیمسٹری کے, باٹنی کے, زولوجی کے, بایولوجی کے, ایسٹرونومی کے, یہ جتنے اصول ہیں آگ پانی مٹی ہوا کے, یہ تمہارے لیے ہیں. تمہارا رب سبحان ہے, پاک ہے, اس سے بالا تر ہے. وہ یہ دیکھو تمہارے سارے قانون توڑ کر اپنے نبی کو لے جا رہا ہے. اللہ لے کر گیا. قریش کہنے لگے تو کیسے جا سکتا ہے, ایک رات میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا یہ نہیں گئے, میں لے کر گیا. سبحان الذی اسرا. اسرا کہتے ہیں رات کا چلنا. اس میں کیا پیغام ہے کہ جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے رات کا کچھ وقت اللہ کو دے. جس نے بھی اللہ کو پانا ہے رات کا, جتنا وقت آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہو اس میں سے صرف 10 منٹ اللہ کو دے دو. وضو کرو, نفل پڑھو, 2 پڑھ لو, 4 پڑھ لو, 6 پڑھ لو, 8 پڑھ لو. بڑے سست ہو 2 ہی پڑھ لو کہ نام تو آ جائے, نام تو آ جائے کہ ہاں یہ بھی راتوں کو جاگنے والا تھا, یہ بھی اٹھنے والا تھا. رات کا سفر اس لیے ہے کہ رات سکون کی چیز ہے, اور رات کے سفر میں پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کا یہی راستہ ہے, یہی راستہ ہے. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. ہمارے شاعر اقبال نے کہا تھا کہ اگر اللہ کو پانا ہے یا جو بھی پانا ہے تو راتوں کو رونا پڑے گا, اٹھنا پڑے گا. بستروں پر دراز رہ کر یہ چیز نہیں ملتی. رات کا سفر بے عبدی ہی, اللہ اکبر, یہ اظہار محبت ہے. یہ کون ہے؟ کہا جی یہ فلاں پارٹی کا بندہ. یہ کون ہے؟ یہ فلاں پارٹی کا بندہ. لا الہ الا اللہ. اور تمہیں پتا نہیں میں فلاں پارٹی کا بندہ, پھر منہ تیرے اس بول دا. ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے. تو اللہ نے رسول نہیں کہا, نبی نہیں کہا, کہا بعبدہ, یہ میرا بندہ ہے. حکومت اپنے بندے کو وزیر بنا دے گی, سیکرٹری بنا دے گی, اور کوئی نہ لو چلو مشیر بنا دو, ویلا کم خزانے دا لٹ پا دو, مشیر بنا دو. سیاسی رشوت مشیر, پامے ساری زندگی ہو دا منہ نہ ویکھے مشیر. اور ایسے مشیر ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ مشورہ کہتے کسے. تو حکومت نوازتی ہے نا. یہ نئے نئے تیل نکلا نا, نیا نیا تیل, تھوڑا دوڑ دولت. تو ایک بڑے رئیس کا نوکر, انہوں نے کہا اس کو نوکری دو. ان پڑھ, انہوں نے کہا بولا, ان کا اب بڑے رئیس کا فرمان ہے نوکری پہ تو رکھنا ہے, سادہ کوئی سوکھا سا انٹرویو لو. ہاں بھائی شیخ, اثنین جمع اثنین کم. ہاں بھائی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا 5. انہوں نے کہا 5. ہاں ٹھیک ہے, قریب قریب جواب, ٹھیک ہے رکھ لو نوکری پر. جواب قریب, صرف 1 کا فرق ہے. تو حکومت کیا کرے گی؟ تمہیں نوکری دے دے گی, وزیر بنا دے گی, صدر بنا دے گی, اور کیا کرے گی؟ تو میرا اللہ کہتا ہے تو یہ تو میرا بندہ ہے, میں کائنات کو غلام بنا دوں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ میں اپنے, یہ میرا بندہ ہے تو میں دیکھو اس کو اٹھاتا ہوں. او میرے بچوں, آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ, ان کے پیچھے چلو تو اللہ تک پہنچو گے. دنیا تمہارے قدموں میں پڑ کے آئے, اللہ کی قسم ذلیل ہو کر آئے گی. نہ تمہارا ایمان بکے گا, نہ ضمیر بکے گا, اور دنیا تمہارے پاؤں چاٹے گی.
اگر ایمان بیچ دیا، ضمیر بیچ دیا، اللہ کی قسم کتے سے بدتر زندگی ہوگی۔ ہاں، بے عبدہ، بہت برا ٹائٹل، بے عبدہ، میرا بندہ، میرا بندہ۔ میں اپنے بندے کو لے جا رہا ہوں، الف اور با، اسرا بے عبدہ، اسرا کہو تو با کی ضرورت نہیں، بے عبدہ کہو تو الف کی ضرورت نہیں۔ اسرا کے ساتھ الف، عبد کے ساتھ با کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے بلایا، میں لینے آیا ہوں، میں لینے آیا ہوں۔ او پرواز، خلا میں جانے کا پہلا تصور معراج کے قصہ نے دیا۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ پہلا آسمان، آدم علیہ السلام، میرے بیٹے آ گئے، میرے بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ دوسرا آسمان، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام، میرے بھائی آ گئے، میرے نبی آ گئے۔ پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام، بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ چھٹا آسمان، یوسف علیہ السلام، بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ ساتواں آسمان، ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، استقبال کیا ہے، ایک روایت۔ دوسری روایت شفا، قاضی ایاز کی کتاب شفا، دوسری روایت، آپ ساتویں آسمان پر گئے تو ایک بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اور ایک بڑے میاں سفید داڑھی بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوں۔ یہ بابا جی کیوں نہیں اٹھے؟ یہ امت کو رشتوں کی قدر سمجھانی ہے کہ بیٹا نبوت پر بھی پہنچ جائے تو باپ کے لیے بیٹا ہی ہوتا ہے، اور باپ کے آگے جھکنا اس کی نبوت کے شان کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں۔ ایک روایت ہے استقبال میں کھڑے تھے، وہ بھی ہے۔ ایک روایت جو دوسری بھی ہے کہ وہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں، جب قریب ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے۔ باقی نبیوں نے کہا بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا آ گیا، نبی آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ کسی نبی نے چوما نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا کے ماتھا چوما، ماتھے کا بوسہ لیا۔ کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل اٹک گئے، یا رسول اللہ بارڈر آ گیا، بارڈر، آگے ویزا کوئی نہیں، آگے ویزا کوئی نہیں، یہ ایک بالش تو پر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى۔ سورہ نجم آسمان کا سفر بتاتی ہے، سورہ اسراء زمین کا سفر بتاتی ہے۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اچھا، اب یہ جاتے ہوئے ہوا یا آتے ہوئے ہوا یہ وضاحت نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جبریل کے ساتھ آپ نے کچھ مناظر دیکھے، اس کی وضاحت شاید کسی کتاب میں ہو، میری نظر سے نہ گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہے نہیں، ہو سکتا ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے مختلف مناظر، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا،
جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کے یوں چلا جاتا ہے، وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے، اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ آ کے پھر اس کو مارتا ہے، پھر اس کا سر کیما ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مرد عورت ننگے، اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ابھی گرمی کا روزے آ رہے ہیں، اللہ امتحان لے رہا ہے، گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ آزماتا ہے۔ میرے عزیزو جوان رہو، روزے نہ چھوڑنا، یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ خود ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ کام چھوڑ دینا، تھوڑے کر لینا، کام تھوڑا کر لو۔ ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی، آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو، اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو، سب کو روزے کے لیے تیار کرو، خود روزہ رکھو، گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو۔ اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا، بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا۔ معاذ بن جبل کا جب انتقال ہونے لگا فرمایا میرے اللہ تو جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا، مجھے زندگی سے پیار تھا، اللہ کی قسم میرے رب، تیری قسم میرے رب، پیسوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، مجھے پیار تھا تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے لیے، مجھے زندگی سے پیار تھا شدید گرمی میں روزے کی پیاس کو برداشت کرنے کے لیے، مجھے زندگی سے پیار تھا تیرے علم کو سیکھنے کے لیے، تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ میں نے اس لیے دنیا سے پیار، زندگی سے پیار کیا کہ گرمی کی شدت کے روزے رکھوں، لمبے لمبے سجدے کروں، تیرے علم کی محفلوں میں بیٹھ کر تیرے علم کو حاصل کروں۔ اپنے اس جوانی کو استعمال کرو، بھوک سے لڑو، پیاس سے لڑو، جب پیاس لگے، جب بھوک لگے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کی قسم تمہاری دعاؤں پہ عرش ہلے گا، عرش ہلے گا۔ بزدل نہ بننا، بزدل نہ بننا، روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا، بزدل نہ بننا۔ ایک جنگ لڑی گئی ہے یمامہ، 12,000 صحابہ، 1,00,000 مرتد مسلمہ کذاب کے ساتھی، ہائے ہائے ہائے، بڑی خوفناک جنگ تھی۔ اس میں 3,000 شہید ہوئے صحابہ، تابعین، اور 700 حفاظ علماء شہید ہوئے۔ تو جھنڈا تھا زید بن خطاب کے ہاتھ میں، شہید ہو گیا، گر گیا۔ پھر جھنڈا اٹھایا سالم رضی اللہ عنہ نے، وہ زخمی ہو کے گر گئے، جھنڈا گر گیا۔ جھنڈا اٹھایا حبیب نے، وہ شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ افراتفری مچ گئی، بڑی مشکل۔ میں جنگ کا قصہ نہیں سنانا چاہتا، ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی زخمیوں کو تلاش کرتے ہوئے پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ جا کے دیکھا تو حضرت سالم، جنہوں نے دوسرے نمبر پہ جھنڈا اٹھایا تھا، ان کا سانس چل رہا تھا اور اس میں پیاس کی شدت انتہا پہ ہوتی ہے۔ قریب گئے، سالم آنکھیں کھولی، کیا ہوا؟ کہا اللہ نے فتح دی ہے، خیر ہے، خیر، ابھی ہوئی نہیں تھی، جنگ چل رہی تھی۔ کہا پانی پیو گے؟ کہا میرے بھائی یہ میری ڈھال ہے، اس میں پانی ڈال دے، میرا روزہ ہے، میں زندہ رہا افطار کر لوں گا، اور اگر میں مر گیا تو میں اللہ کے دسترخوان پہ جا کے افطار کر لوں گا۔ اس حال میں روزہ نہیں چھوڑا۔ اور تم کہو جی گرمی بہت ہے، رکھے نہیں جاتے، چھٹی لے لو 1 مہینہ اپنی یونیورسٹیوں سے، لیکن روزے کی چھٹی نہ کرنا۔ اپنے دفتروں سے چھٹی لو، پر روزے کی چھٹی نہ کرنا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح اس کو راضی کرتے ہو۔ عاشق ہوں میں، عشق کماویں،
دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سیر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دباہو سر دیتے تے راز نہ بننے ہاں بزدل نہ بننا کہ جی بھوک لگ رہی ہے جی پیاس لگ رہی ہے اللہ اس دن کی بھوک سے بچائے گا پیاس سے بچائے گا عبداللہ بن زبیر آج روزہ رکھتے تھے 8 دن کے بعد افطار کرتے تھے 8 دن نہ کھاتے نہ پیتے مدینے سے روزہ رکھ کے پیدل چلتے اور مکے میں آ کے افطار کرتے 8 دن کا روزہ جسے صوم وصال کہتے ہیں نہ کھانا نہ پینا اور وہ تو بڑے شیر نرد ہے یہ تو فرض روزہ ہے میرے عزیزو میرے بچوں بچیوں روزہ نہ چھوڑنا روزہ نہ چھوڑنا روزہ نہ چھوڑنا یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے یہ تورات کا مہینہ ہے یہ زبور کا مہینہ ہے یہ انجیل کا مہینہ ہے سارا آسمانی علم رمضان میں اترا تورات رمضان میں زبور رمضان میں انجیل رمضان میں قرآن رمضان میں ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں رمضان میں اور رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے رمضان کا مطلب ہے جل جانا رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں کہ اس میں روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے ایک طرف اور دوسری طرف روزہ اس کے پچھلے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے جب آخری رات ہوتی ہے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہو روزہ نہ چھوڑنا سب کی بخشش ہو جاتی ہے رمضان میں سوائے 4 آدمی سوائے 4 آدمی سوائے 4 آدمی سوائے 4 آدمی اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ہو ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان شراب پینے والا شراب پینے والا شراب پینے والا رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا رشتے توڑنے والا رشتوں کو آگ لگانے والا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کے میدان گرم کرنے والا چوتھا کینہ رکھنے والا کینہ کینہ کیا ہوتا ہے بغض کیا ہوتا ہے بغض کہ مجھے نفرت ہے نعمان سے مجھے نفرت ہے یہ بغض ہے کینہ کیا ہے کہ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں وار کرنا چاہتا ہوں یہ اس سے اوپر والا سٹیپ ہے کینہ رکھنے والا شراب پینے والا ماں باپ کا نافرمان رشتہ داروں سے توڑنے والا ان کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے یہ بھی معلق ہاں بھائی اگر یہ توبہ کر لیں ان کو بھی معاف کر دے ان کو بھی معاف کر دے جائے خیر اب آگے چلے تو آپ نے ایک تندور دیکھا تندور بہت بڑا اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں اور ان کی چیخ و پکار اور آگ کے شعلے ان کو یوں اٹھاتے تندور کے منہ تک لاتے ہیں پھر آگ کے شعلے ایک دم نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کر گرتے ہیں اور پھر چیختے چلاتے ہیں پھر آگ ان کو اٹھا کر یہاں لاتی ہے پھر گراتی ہے آپ نے کہا یہ کون ہے کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں زنا کرنے والے مرد زنا کرنے والی عورتیں آگے چلے آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے فرشتے یہاں سے نا کینچیاں ڈال کے چیرتے ہیں اور یہاں تک لے جاتے ہیں یہاں تک لے جاتے وہ ٹھیک ہو جاتا پھر چیرتے ہیں کہ یہ کون ہے کہ یہ امت کے فسادی خطیب ہیں جنہوں نے امت کو جوڑنے کی بجائے امت کو توڑ دیا فرقہ واریت کی آگ آگے گئے تو دیکھا ایک آدمی بڑا بہترین کھانا پڑا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک گلی سڑی میت پڑی ہوئی ہے وہ اس میت کا گندا گوشت کھا رہا ہے اچھا کھانا نہیں کھا رہا آپ نے کہا یہ کون کہا یہ غیبت کرنے والے جو غیبت کرتے تھے یہ وہ ہیں آگے گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی آگ کھا رہا ہے آگ کے انگارے کھا رہا ہے
آگ کے انگارے، اور چیخ بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے. ہم کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حرام کھانے والے، یہ حرام کھانے والے، یہ یتیم کا مال کھانے والے، یہ یتیم کا مال کھانے والے. آگے چلے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ ہے گنبد کی طرح، اور پیٹ کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں جو اندر سے کاٹ رہے ہیں، اندر سے وہ توڑا پڑا ہے، چیخ رہا ہے. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود کھانے والے، یہ سود کھانے والے. آگے چلے اور ایک خوفناک منظر دیکھا. آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کا دھڑ انسانوں والا ہے، چہرہ سور جیسا ہے. دعا دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو، جن کی طفیل اللہ دنیا میں پردے ڈال رہا ہے، اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ اللہ دنیا میں کر دیتا، یہ دنیا میں کر دیتا. اللہ نے پہلوں کو خنزیر بھی بنایا، بندر بھی بنایا، ان کا یہاں تک چہرہ سور، نیچے انسان. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا جھوٹی گواہی دینے والے، جھوٹی گواہی دینے والے. ہائے کوئی جا کے لاہور کی عدالتوں میں چیخ چیخ کے میرا یہ بول سنا دے. آئے کوئی جا کر پورے دیس میں یہ چیخ چیخ کے بول سنا دے کہ میرا دیس جھوٹے گواہوں سے بھرا پڑا ہے. گواہ بکتے ہیں، جڑی مرضی گواہی لے لو، جڑی لے لو، جڑی مرضی گواہی لے لو، پیسے مکاؤ تو گواہی لو. یہ ہونے والا ہے، میرے نبی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، دیکھ کر آئے ہیں. پھر آپ نے خوفناک فرشتہ دیکھا جو ایسے سنجیدہ بیٹھا ہے. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جہنم کا فرشتہ مالک. پھر ایک حسین مسکراتا چہرہ دیکھا. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا، عرض کیا یہ جنت کا فرشتہ رضوان. پھر جہنم کی سیر کی. کٹ شارٹ کرتا ہوں، ٹائم آگے جا رہا ہے. پھر اب جنت کو دیکھا. کہا میں نے دیکھا تو ایک لڑکی چشمے پر وضو کر رہی تھی، وضو، اور اس کے سبز رنگ کے جوتے بھی تسبیح پڑھ رہے تھے، وہ بہت خوبصورت تھی. میں نے کہا بیٹی کون ہو؟ کہا جی میں عمر بن خطاب کی بیگم ہوں، میں آپ کے غلام عمر بن خطاب کے لیے بنائی گئی ہوں. جنت کو دیکھا. بلال، ارے بھائی بلال کیا ہوا؟ تو ساری جنت میں میرے آگے آگے، تیرے قدموں کی آواز، تیرے قدموں کی آواز، جدھر گیا تیرے قدموں کی آواز، آگے 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 آگے. ارے بلال تو کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں. وہ تو صرف یہ بات نہیں تھی، صرف اتنی بات سے جنت کے آگے نہیں چل سکتے. پوری تاریخ ہے. پتھر پڑے احد احد، کوڑے پڑے احد احد، تھپڑ پڑے احد احد، گھسیٹا گیا احد احد، گرمی میں کھڑے کیے گئے احد احد، انگاروں پہ لٹایا گیا احد احد، لوہے کی زرہ پہنا کر گھسیٹا گیا احد احد. یہ صلہ ملا ہے. آپ نے وہاں دیکھا کہ بلال میرے آگے آگے ہے، فزیکلی بھی آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا. جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں میرے آگے چلے. یہ واپسی پہ دیکھے، جاتے ہوئے دیکھے، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ دیکھ، اس سے علاوہ بھی دیکھا، اس سے علاوہ بھی دیکھا. سدرۃ المنتہا، یا رسول اللہ آگے آپ اور آپ کا اللہ. پھر میرے نبی جب مکہ سے بیت المقدس آئے تو بشریت، جب میں مکہ سے آسمانوں تک گئے تو ملکیت، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا پر گئے تو کچھ اور نظام، الفاظ میرے پاس کوئی نہیں. اور جب سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے پھر کچھ اور نظام، اس کے الفاظ بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے. پھر سدرۃ المنتہا سے عرش، اور عرش آج پہلی دفعہ جھوم رہا ہے کہ آج کسی ہستی کے قدم پڑنے والے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں. پھر اس کے آگے لامکان شروع ہوتا ہے. 70,000 کیا نور کے پردے اٹھے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے. قاب قوسین، یہ ہے قاب قوسین، یہ قاب قوسین ہے. یہ ایک کمان ہے، یہ کمان ہے، اور ایک یہ کمان ہے. یہ تانت ہے جس پر تیر رکھ کے کھینچ کے مارا جاتا تھا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو کنارہ ہے، کنارہ
کمان کا اس کو کعب کہتے ہیں، کعب، اور اس کو قوس کہتے ہیں، قوس۔ تو عربوں میں جب لڑائی کے بعد صلح ہوتی تھی تو ایک سردار یہ اٹھا، ایک یہ اٹھا، اور اپنے کمانوں کا رخ موڑ کے یہ ملا دیا، تو یہ کعب، یہ کعب، یہ قوس، یہ قوس، یہ نشانیاں بھی ہم جڑ گئے، مل گئے، آپس میں مل گئے۔ میرے اللہ نے یہ محاورہ اپنے اور اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا کہ میرے حبیب میرے اتنا قریب ہوئے جیسے کمانوں کے کعب قریب ہوتے ہیں۔ اور اگلا ترجمہ کرتا ہوں، حقیقت اللہ جانتا ہے، او ادنا، او ادنا، نہیں، میرے محبوب اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گئے۔ اب اس کی مراد اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں ایمان لائے۔ پھر گفتگو ہو رہی ہے، پھر باتیں ہو رہی ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام پیش کیا جا رہا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے نبی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، یہ گفتگو ہے۔ پھر وہاں سے آپ کی واپسی ہوئی ہے۔ یا لمبی باتیں میں وہ چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا ایک چھوٹی بتا دیتا ہوں کہ یا اللہ اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اپنے مردے زندہ کیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ جی کیا؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، اب آپ واپس آئے تو جبریل کو دوبارہ دیکھا، 50 نمازیں لے کر۔ اللہ نے کہا میرے حبیب 50 نمازیں، کہا یہ لبیک، اللہ کو بھی پتہ ہے نہیں پڑھ سکتے، میرے نبی کو بھی پتہ ہے نہیں پڑھ سکتے، لیکن تسلیم و رضا، لبیک یا اللہ حاضر۔ چھٹے آسمان پر پہنچے، میں واضح کر دوں پہلے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میرے دل کا خیال ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا ہوگا کہ موسیٰ یہ میرا حبیب 50 لے جاندہ پہ ہے، یہ لاہوریاں ایک نہیں پڑھنی نہ 50 کی تو پڑھنی، میرے نبی اے موسیٰ یہ نا آپ ایسا کریں میرے نبی کو میرے پاس واپس بھیجیں، مجھے لگتا ہے ممکن ہے میرا خیال ٹھیک ہو، چونکہ پیچھے کوئی کتابی تائید نہیں، لہذا میں خیال ہی کہہ رہا ہوں، دعویٰ نہیں کر رہا ہوں۔ آگے موسیٰ علیہ السلام، یا رسول اللہ کیسی رہی ملاقات؟ کا بڑی اچھی، کیا ہوا؟ کہ 50 نمازیں، کا توبہ توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟ واپس پیش۔ پھر پتہ نہیں کہاں تک پہنچے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، یا اللہ کچھ کم ہو جاتی تو اللہ نے ایک دم، اچھا اللہ پہلے 5 کیوں نہیں دی، 50 کیوں دی، پھر 5 کیوں کم کی، 45 کیوں نہیں کم کی؟ میرے بچوں اللہ کی قسم، صرف یہ بتانے کے لیے کہ نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز، نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز۔ پہلے رمضان میں مسجدیں بھر جاتی تھیں، اب رمضان میں بھی پہلے 2 دن بھرتے ہیں، پر وہی خالی سائیں سناٹا ہو کا عالم۔ نماز نہ چھوڑنا۔ میرے نبی دنیا میں آتے ہی سجدے میں گر گئے، دنیا سے جا رہے تھے، کہتے تھے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور 50 نمازوں کا اعلان ہے، اے امت محمد نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کربلا قائم ہے اور ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا، امام علی مقام نے حبیب کو بلایا، زہیر کو بلایا، زہیر ان سے کہو شمر سے مجھے نماز پڑھنے دیں۔ ارے امام علی مقام آپ کو اب ضرورت نہیں نماز کی، نہیں ضرورت ہے، امت کو پیغام دینا ہے، زیر خنجر یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اور جب میں کلاس لے رہا تھا میں نماز نہیں پڑھ سکا، ہزاروں کلاسیں نماز پہ قربان ہو سکتی ہیں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، ہزاروں میٹنگیں قربان ہو سکتی ہیں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، ہزاروں ڈیلنگ قربان ہو سکتی ہیں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ زہیر نے آگے شمر سے کہا نماز کے لیے ٹھہر جاؤ، کہا نہیں، تو انہیں واپس آ کر کہا جی کوئی گنجائش نہیں، تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے اب شہید تو ہو ہی رہے ہیں، کیڑی گل پڑھن دی ہے
کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی, پھر اگلے آدھوں نے جنگ کی, پہلے آدھوں نے نماز پڑھی, نماز نہیں چھوڑی. اس کربلا میں بھی نماز قائم کی ہے اور امت کو پیغام دیا ہے کہ یہ وہ فریضہ ہے جو یوں بھی ادا کیا جاتا ہے. اور عصر سے پہلے شہید ہو گئے. اچھا جی میرے نبی 5 کم کر دیتے, ٹھیک ہے جی یا رسول اللہ کیا بنا, کہ 45, کا نہیں بہت زیادہ, واپس 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 5 5 5 5 5 5 پھر 5 5 5. اچھا میرے نبی 45, اچھا میرے حبیب 40, اچھا میرے حبیب 35, اچھا میرے حبیب 30, اچھا میرے حبیب 25, اچھا میرے حبیب 20, اچھا میرے حبیب 15, اچھا میرے حبیب 10, اچھا میرے محبوب 5. 5 پہ آئے, پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. جی اب کیا ہوا, کہا موسیٰ 5, کہا نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ ہیں, واپس جائیں, نہیں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے. کہا موسیٰ 5 کم ہو رہی ہیں, اب واپس گیا تو کہ یہ 5 بھی چلے گئی تو میری امت کا کیا بنے گا, نہیں میں اب واپس نہیں جاتا, مجھے شرم آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ, میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں, فجر کی 2 رکعت, عصر کی 2 رکعت, یہ تو میں آپ کو خود بتا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا, میں بتا رہا ہوں, فجر 2 رکعت, عصر 2 رکعت, باقی چھٹی. کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں, انہوں نے کوئی نہیں پڑھی. 5 کتنے پڑھیں گے, فاسٹ دا تا نہ ہی فاسٹ نہ بجیاں ہی رہنا ہے پیسے دے, مگر بج کملے ہو جاؤں گے, نہ پیسہ لبڑا نہ ڈگری لبڑی نہ جنت. اللہ جنت سب کو دے, آپ کو بھی دے, مجھے بھی دے. اللہ آپ کو دنیا بھی دے, اللہ آپ کو جنت بھی دے. اللہ نے کوئی حرام کیا ہے؟ حلال کماؤ جتنا مرضی کمانا ہے, لیکن یہ یاد رکھنا حرام جلدی آتا ہے, حلال دیر سے آتا ہے. حرام ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے, حلال اس کے مقابلے میں تھوڑا ہوتا ہے, لیکن یہ برکت والا ہوتا ہے, وہ بے برکتہ ہوتا ہے. حرام نسلیں اجاڑ دیتا ہے, خاندان تباہ کر دیتا ہے, اور حلال بہار ہی بہار لاتا ہے. بڑی پرانی بات ہے, میرا گاؤں ہے, میرا ضلع ملتان ہے, اور اس میں چھوٹا سا ٹاؤن ہے تلمبا, اس کے ساتھ میرا گاؤں ہے. ہماری 3 دن کی جماعت چیچا وطنی آئی ہوئی تھی, تو ایک بزرگ تھے وہاں بڑے اللہ والے, ان کی خدمت میں ہم گئے تھے ملنے. تو 2 صاحب آئے, ایک کا تو نقشہ بھول گیا, ایک کی شکل بھی یاد ہے, نقشہ بھی یاد ہے. اس نے جو ایکشن کیا اور جو سوال کیا اس سے وہ ایسے گڑ گیا. 1972 43 سال ہو گئے اس بات کو. وہ ایسے بیٹھے تھے, وہ آئے ایسے احتیاط میں بیٹھے, انہوں نے کھدر, خاکی کھدر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, کھدر کے, اور بڑا چشمہ تھا, سفید ٹوپی تھی, اور یوں احتیاط بیٹھ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے. بھائی یہ ایکشن مجھے ایسا گڑ گیا کہ نہ کپڑوں کا رنگ بھولا نہ اس کی شکل بھولی. حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے. تو وہ ہنس پڑے, کہنے لگے حلال تو تھوڑا ہی لبو. انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تو تھوڑا ہی لبو. یہ نہیں کہ آپ فاقوں مرو گے, حرام زیادہ رہے گا, حلال کم رہے گا, لیکن بابرکت ہوگا. عزت, آبرو, اطمینان, سکون, چین. اللہ کی قسم حرام کا پیسہ بھی کانٹا بن کے تمہارے ضمیر میں اتر جائے گا, تمہاری نیندیں حرام کر دے گا, تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا, تمہاری اولادوں کو نافرمان کر دے گا. کن کے لیے کماتے ہو؟ وہی تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے. حرام کا لقمہ کبھی بہار نہ لائے گا, اور حلال پہ کبھی خزاں نہ آئے گی. پانچ نمازیں. موسیٰ اب بس, جب آپ چلے تو پیچھے سے اللہ کی آواز ہے, میرے حبیب ہم اپنی پہلی بات پر ہی ہیں, آپ کی امت پڑھے گی 5 اور لکھی جائیں گی 50. ہم نے جو دیا تھا وہ ویسا ہی ہے, 5 کا 50 لکھا جائے گا, 5 کا 50 لکھا جائے. اور رمضان بڑا سیزن ہے, سیزن نفل فرض کے برابر, فرض 70 فرض کے برابر,
تراوی کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، 1500 نیکی، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ ایک سرخ یاقوت کا محل اللہ تیار کرتا ہے جس کے 60 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور ایک فرض ساری دھرتی سجدوں سے بھر دو، ایک فرض کا بدل نہیں بن سکتا۔ نماز لے کر آئے، پھر واپس آئے، ہر آسمان۔ اچھا ایک اور بات میں کہتا ہوں، چونکہ آسمان کے فرشتوں نے تو میرے نبی کو نہیں دیکھا، مجھے لگتا ہے، یہ بھی میں نے پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ چونکہ کوئی فرشتہ سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی اتحیات میں، جب میرے نبی گئے ہوں گے نا آسمانوں پر، اللہ نے ہر آسمان کے فرشتے سے فرمایا ہوگا آج اپنی عبادت چھوڑو، اب میرے نبی کے دیدار کرو، تمہاری آج کی یہی نیکی ہے کہ میرے نبی کا دیدار کرو، اس کا استقبال کرو، تمہاری آج کی یہی ڈیوٹی ہے، یہی تمہاری آج کی ادائیگی ہے، یہی آج کے دن کی تمہاری نیکی ہے کہ میرے نبی کا دیدار کرو۔ یہ ہو گیا۔ اب آپ واپس آ رہے ہیں، ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں دنیاوی۔ اب نے کہا میں جس آسمان سے نیچے آیا، جس آسمان سے میں گزرا، نیچے نہیں، جس آسمان سے میں گزرا، وہاں کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ علیک بالحجامہ، علیک بالحجامہ، یا رسول اللہ حجامہ کروائیے، حجامہ کروائیے۔ ساتوں آسمان کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ حجامہ۔ حجامہ کیا ہوتا ہے؟ کپنگ، جس کو آج کل کپنگ تھوڑا تھوڑا ہمارے ملک میں بھی اس کا رواج ہو گیا ہے۔ یہ جتنا ٹاکسن ہے یہ کھال کے نیچے باریک رگوں میں جمع ہوتا ہے، گندا خون۔ میرے نبی کیا کرتے تھے، ایسے کپ ہوتے تھے، وہ تو چمڑے کے ہوتے تھے، تو اس میں ویکیوم پیدا کر کے اور اس کو یوں لگاتے تھے، پھر وہ وہاں جم جاتا تھا اور کھال ابھر آتی تھی، پھر اس کو ہٹا کے وہاں کٹ لگاتے تھے کسی چیز سے، آج بلیڈ ہے، کٹ لگا کر ہلکے ہلکے، پھر اس کو ویکیوم بنا کے پھر یہاں گاڑ دیتے تھے، تو اس سے جتنا گندا زہریلا خون ہے وہ نکل کے اس کپ میں آ جاتا ہے، پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حجامہ۔ اور کمر کے سینٹر میں ایک پوائنٹ ہے جہاں حدیث میں آتا ہے 70 بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے، 70 بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے۔ یہ میرے نبی کے نے ہر آسمان میں فرشتوں سے سنا، ڈھونڈو تلاش کرو۔ اب لاہور میں بھی یہ سلسلہ ہے، یہ تم ڈاکٹروں سے جان چھوٹ جائے گی اگر آپ نے میرے نبی والا طریقہ شروع کر دیا۔ حجامہ، غذا، سموسے پکوڑے نہ کھاؤ، دہی بھلے نہ کھاؤ، اور یہ ڈرنک نہ پیو، اور یہ روسٹ بروسٹ نہ کھاؤ، غذا سادہ رکھو، حجامہ کرواؤ، تمہیں اللہ بیماریوں سے نجات دے دے گا، تمہیں ڈاکٹروں سے نجات دے دے گا۔ میرے نبی کا طرز طعام، طرز خوراک، طرز علاج، آپ نے آخری سفر میں بھی کپنگ کروائی۔ آپ جب حج پہ جا رہے تھے تو آپ نے یہاں کپ لگوائے، یہاں بن گئے راستے میں، یہاں اس جگہ، یہ آپ کا آخری حجامہ جو آپ نے سفر میں کروایا تھا۔ تو آپ کی مستقل عادت تھی کہ آپ حجامہ کرواتے تھے، کپنگ، وہ خون نکالتے ہیں، سارا باڈی کا خون گندا باہر نکل جاتا ہے اور پورا جسم فریش ہو جاتا ہے، بغیر دواؤں کے اللہ شفا یاب کر دیتا ہے۔ غذا سادہ کھاؤ، رات کو جلدی سوو، صبح جلدی اٹھو۔ میں پوری دنیا پہ، ابھی افریقہ کے 8 ملک پسماندہ 5 بجے کے بعد بازار بند ہوتے ہیں، یہاں رات 9 بجے شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں۔ میرے رب نے رات سونے کے لیے بنائی، دن کام کے لیے بنایا۔ اتنی نحوست ہے کہ 12 بجے تک بازار نہیں کھلتے، 11 بجے تک بازار نہیں کھلتے۔ میرے نبی نے فرمایا جعلت البرکۃ فی بکور امتی، میری امت کی صبح کے وقت میں برکت دی گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صبح کے وقت میں رزق تلاش کرو، صبح کے وقت میں اپنے رزق کی طلب سے غافل نہ ہو، سو نہ جاؤ۔ اب سارا تاجر صبح سوتا ہے، ساری منڈیاں، سارے بازار رات 11 بجے تک کھلے ہوئے ہیں، بچوں سے دور، بیویوں سے دور، رات 11 بجے دکانیں چھوڑتے ہیں، 12 بجے کھانا کھاتے ہیں،
بچے یا سو چکے ہیں یا اپنے ٹی وی پر مشغول ہیں، یہ 12 بجے کھانا کھا کے ہی سوتا ہے، سارا کھانا پیٹ میں زہر بنتا ہے، پھر پیٹ پھول پھول کے باہر، پھر جناب شیخ صاحب ٹردے جا رہے ہیں، آپ سجے پاسے تے پیٹ کھبے پاسے، اور پھر ڈاکٹروں کی چاندی، کسی کو بلڈ پریشر، کسی کو شوگر، کسی کو ہارٹ، کسی کو کچھ، یہ سب فطرت کی زندگی کو چیلنج کرنے کا، یہ ساری لوڈ شیڈنگ اللہ کی قسم ختم ہو جائے گی۔ شام مغرب پہ بازار بند کرو، صبح اٹھو، سارا یورپ، سارا امریکہ، سارا چائنا، سارا افریقہ میں جہاں پھر کر آیا ہوں، 5 بجے بازار بند ہیں، 9 بجے سناٹا ہوتا ہے، ہو کا عالم ہوتا ہے، تمہارے 9 بجے لبرٹی سے گزرا نہیں جاتا ہے۔ کیا ظلم و ستم ہے، نہ دین جانتے ہو نہ دنیا جانتے ہو، نہ تم دین کے واقف ہو نہ دنیا کے واقف ہو، دنیا سے بھی جاہل ہو، دین سے بھی جاہل ہو، دنیا کا بھی ظلم کر رہے ہو، دین کا بھی ظلم کر رہے ہو۔ لا سمرۃ بعد العشاء، میرے نبی نے فرمایا عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے، سو جاؤ، تہجد میں اٹھو۔ 12 بجے کے بعد جو آدمی سوتے ہیں ان کے جسم کی ریپیئر ہوتی نہیں ہے، جو دن میں سوتے ہیں ان کے جسم، نیند مستری ہے، پلمبر ہے، آپ کے پوری باڈی کی ریپیئر کرتا ہے نیند کا نظام، لیکن جب آپ 12 بجے کے بعد سوتے ہیں یا فجر کے بعد سوتے ہیں وہ کام ہی نہیں کرتا، وہ کہتا میری چھٹی میں نہیں کرنا۔ جب آپ 10 بجے سو جاتے ہیں وہ پورا ایکٹیو ہو جاتا ہے، پورے جسم کو چست کر دیتا ہے۔ جب آپ صبح 4 بجے اٹھو، 5 بجے اٹھو تو آپ تازہ ہوگے۔ رات کا جاگنا دن کا سونا نحوست، آپ کی بجلیاں تباہ، پہلے ہی تھوڑی ہے، اوپر ساری رات کے دکانیں، فنکشن۔ یہ تو اللہ حکومت کا بھلا کرے، یہاں کی حکومت کا، کہ 10 بجے کا انہوں نے ڈنڈا چلایا تو کچھ، ورنہ تو 10 بجے تو بارات کی تیاری ہو رہی ہوتی اور 1 بجے کھانا ہو رہا ہوتا تھا۔ جس امت کو اللہ نے وقت کی قدر سکھائی اسی امت نے وقت کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور جس امت کے پاس قرآن نہیں، نبی نہیں، انہوں نے وقت کو کیش کر کے تمہیں غلامی کا توق پہنا دیا اور دنیا کو لیڈ کرنے کی طاقت اللہ نے ان کو دے دی۔ او بھائیو، نہ دنیا اچھی رہی نہ دین اچھا رہا۔ رات کو جلدی سو، فجر پڑھی جائے گی آرام سے، تہجد پڑھی جائے گی آرام سے، کچھ وقت اللہ کے قرآن کے ساتھ گزارو، کچھ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو، کچھ اللہ کے نبی کے فرمان پڑھو، نیک لوگوں کی ہسٹری پڑھو، اپنے اللہ کے محبوب بندوں کی تاریخ پڑھو، اولیاء کرام کی تاریخ پڑھو، اپنے ماں باپ کو عزت دو، شادی شدہ ہو بیوی کو عزت دو، بیوی خامد کو عزت دے، اولاد کو عزت دو، وہ عزت لوٹ کے تمہاری طرف آئے گی۔ یہ میرے نبی ایک پوری زندگی لے کر آئے، دنیا کا بھی بتایا، آخرت کا بھی بتایا، علاج بھی بتا گئے، کھانا بھی بتا گئے، زندگی بھی بتا گئے۔ اے میرے عزیزو، ایک خوبصورت زندگی ہے جس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے۔ یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی ایک اچھی خوبصورت محنت ہے۔ پہلے بھی آپ کے پاس آتا رہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ بڑے شوق سے آتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی، مجھے اپنا کالج کا زمانہ یاد آتا ہے۔ ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں اقبال ہاسٹل کے، پتہ نہیں اب کیا صورتحال ہے، بیچ میں ایک لان تھا گول، اس میں ایک پھٹی ہوئی چٹائی پڑی تھی، صف۔ میں نے وہاں کبھی نماز نہیں پڑھی، جتنا عرصہ رہا 3 سے 4 لڑکے نماز پڑھتے ہوئے مجھے نظر آتے تھے، ان میں ایک کو میں اب بھی دیکھ رہا ہوں، سانولے سے رنگ کا نام مجھے اس کو بھول گیا، وہ نماز 5 وقت کا نمازی تھا، وہ مجھے نظر آتے جاتے میں اسے دیکھتا تھا نماز پڑھتے ہوئے۔ اور ہماری مسجد جو ادھر کچہری گیٹ کی طرف تھی، ویرون، کوئی لڑکا نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، کوئی اکا دکا۔ ایک لڑکی پردے میں نہیں تھی، حجاب میں نہیں تھی، ایک لڑکی۔ اور اب میں لمز میں گیا تو وہاں پورے برقعے میں نے بچیوں کو دیکھا، لمز میں، فاسٹ میں دیکھا، پورے برقعے میں نے لڑکیوں کو دیکھا، داڑیاں دیکھی، یہ سارے بچے یہیں کے پڑے ہوئے۔ میرے پورے گورنمنٹ کالج میں ایک لڑکے کی داڑھی نہیں تھی، صرف ایک لڑکے کی داڑھی تھی، نعیم الدین، جو ہمیں دعوت دیتا تھا، تبلیغ میں کھینچتا تھا اور ہر کمرے سے ذلیل ہو کے نکلتا تھا۔ میں نے خود اسے کئی دفعہ
دھکے دے کے کمرے سے ذلیل کر کے میں نے اس کیا، اور دھکے دے کر میں نے ایک دفعہ اسے کمرے سے نکالا۔ ایک لڑکا داڑھی والا تھا، لیکن آج فصل بہار ہے، اتنے ہزاروں بچے بچیاں اللہ کی بات سننے کے لیے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اگر برائی کا گراف اپ ہے تو نیکی کا بھی اپ جا رہا ہے، نیکی کا بھی اپ جا رہا ہے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اس کی سیرت کو سامنے رکھو، اور جو پیچھے گزر جائے گا اس پہ توبہ کر لو۔ آپ توبہ کرو گے اللہ آپ کے پچھلے سارے معاف کر دے گا۔ اور جب اللہ آپ کو چھٹیاں دیں تو تبلیغ میں وقت لگاؤ، آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر لو۔ یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں، آپس کی لڑائیاں تباہ کر دیتی، آپس کی نفرتیں تباہ کر دیتی، آپس کے اختلاف ہلاک کر دیتے ہیں۔ میں تم سب بچوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، نوجوانوں، کسی سے تم لڑے ہوئے ہوگے، کسی سے تمہارا بول چال بند ہوگا، کوئی بیوی سے نہیں بولتا ہوگا، کوئی بیوی خامد سے نہیں بولتی ہوگی، کوئی ماں باپ اولاد سے نہیں بولتے ہوں گے، کوئی اولاد ماں باپ سے نہیں بولتے ہوں گے، کوئی بھائی بھائی نہیں بولتے ہوں گے، یہاں سے اٹھتے ہی صلح کر لو، صلح کر لو، صلح کر لو۔ محبت سے رہو، اختلاف کرو، محبت سے رہو، مذہبی اختلاف کرو، سیاسی اختلاف کرو، محبت سے رہو۔ سیاسی اختلاف یہاں تک نہ جائے کہ ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنا شروع کر دو، اور مذہبی اختلاف یہاں تک نہ جائے کہ ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دو۔ یہ بڑا ظلم و ستم ہے، بڑا ظلم و ستم ہے۔ اور میں 5 انگلیاں برابر نہیں، اللہ کا فضل ہے، میرا دیس اہل خیر سے بھرا ہے، علماء راسخین سے بھرا ہے، معتدل علماء سے بھرا ہوا ہے، لیکن میرے خطیب، میرے دیس کے اکثر خطیب وہ آگ لگا رہے ہیں، وہ آگ لگا رہے ہیں، وہ آگ لگا رہے ہیں، وہ دین کے نام پر فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں۔ ان شعلوں کو ہوا مزید لگ گئی تو خود بھی جل جائیں گے اور انسانیت بھی جل جائے گی۔ جب آگ بلند ہوتی ہے تو پھر اپنے برائے سب اس میں جلتے ہیں۔ تو میں آپ سب بچوں سے کہوں گا، اختلاف ایک فطری چیز ہے، لیکن اسے دین کا اختلاف ایسا نہ پہنچاؤ کہ سلام کرنا چھوڑ دو، کافر کہنا شروع کر دو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دو، اور یہاں تک پہنچ جاؤ کہ اگر اس سے مصافحہ کرو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ میں بڑے درد سے بتا رہا ہوں، میرے پاس ایک کلپ آیا، اب تو میں نے واٹس ایپ بھی بند کر دیا، اپنے میسج بھی بند کر دیے، کہ نہ ہمیں فون استعمال کرنے کا سلیقہ ہے، نہ معاشرت کا سلیقہ ہے۔ 2-4 دفعہ کال نہ اٹھاؤ تو میسج آ جاتا ہے، بڑے مغرور ہو گئے ہو، بڑے متکبر ہو گئے ہو، غریبوں کا فون نہیں اٹھاتے ہو۔ یہاں کوئی وزیر ہوتا تو اس کا تو فوراً اٹھا لیتے، میں چونکہ غریب ہوں اس لیے میرا فون نہیں اٹھا رہے ہو۔ یہ اس قسم کی واہیات خرافات بولتے ہیں تو دل دکھتا ہے کہ یہ تکبر کسے کہہ رہے ہیں۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ کر لو، بڑا متکبر ہے، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہے سب سے، 4 انگلیاں دیتا ہے، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ ارے بھائی، ایک ہاتھ سے مصافحہ بھی سنت ہے، دونوں ہاتھوں سے بھی سنت۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت سنو، عبداللہ بن مسعود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر رہے ہیں ایک ہاتھ سے، اور میرے نبی کر رہے ہیں دونوں ہاتھ سے۔ اگر ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا بے ادبی ہوتی، تکبر ہوتا، تو ابن مسعود جیسی ہستی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتا۔ میرے نبی کبھی 2 ہاتھ سے کرتے تھے، کبھی ایک ہاتھ سے کرتے تھے، کبھی نہیں کرتے تھے، خالی سلام کر کے چلے جاتے تھے۔ لیکن ہمارا عجب نظام ہے، ایک آدمی 1000 آدمیوں سے روز مصافحہ کرتا ہے، وہ ہر دفعہ کیسے یوں کرے گا؟ میرا موٹا لے گیا پیڑا نال ہے تے حالوی تکبر دا فتویٰ میرے تے سٹل سٹینڈ باقی ہے۔ بڑا مغرور ہو گیا، صرف وزیران مصافحہ کریں سانو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، ایدے ہوں سو مصافحہ ایدے کریں۔ اپنی نادانی نہیں دیکھتے کہ 10,000 کے مجمع میں مصافحہ کرنے آ رہے ہیں، اب آپ 2,500 3,000 کا مجمع بیٹھے ہو، آپ مجھے مصافحہ کرنے آ جاؤ، آپ کی نادانی ہے یا میری؟ اور میں 2 گھنٹے بیان کے بعد ممبر سے اتروں، السلام علیکم۔ ابھی چند دن پہلے کی بات، میرے اپنے علاقے میں، ہمیں دیہاتی لوگ ہیں، ایک گاؤں کے لوگ ہیں، میاں صاحب مجھے کہتے ہیں میاں صاحب بیان کرو نا، ساڑی وستی بیان کرو۔ میں کہا بابا حلی میں ویلا کو نہیں کر لے سا۔ اب میں بیان سے اترا تھا، مجھے پیشاب کا تقاضا تھا، میں ٹوائلٹ جا رہا تھا، او میرے نال میاں صاحب طریق دے ہو نا، قدم بڑھاؤ گے، طریق دے ہو نا۔ اب میں جا رہا ہوں، آخر ٹوائلٹ کا دروازہ آ گیا، میاں صاحب طریق دے ہو نا۔ میں کہ رالتے پیشاب کر لے تو پھر میں طریق دینا۔
اب اگر میں کہتا ہوں نہیں تو کہتا بڑا متکبر ہے، کوئی وزیر بولا تھا نا تو چلا جاتا، یہ ہم غریبوں نے بولا آیا ہی نہیں۔ بھائیو آداب معاشرت کا ہی نہیں پتا، آداب معاشرت کا ہی نہیں پتا۔ اس فون نے زندگی برباد کر دی۔ میں ہر بیان میں کہتا ہوں یہ ضرورت کی چیز ہے، کھاتے ہوئے ظلم ہے اللہ کی قسم تمہارا اپنے اوپر کہ تم ایک ہاتھ سے فون سے ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہو۔ کتنی دفعہ میں نے ان کے ہاتھوں سے فون چوں پاگل ہو اس پیسے نو اگلا دو یا تھوڑی مت مار دے۔ ٹیلی فون ٹوائلٹ میں سودا کر رہا ہے، چکا لے مال چکا دے جے، وہ فٹے منہ تیرے سودے دا، وہ کام کر جڑا کرنا ہے۔ اتنی نادانی، اس قدر ضلالت، گمراہی، ذلت۔ بیوی کے آس پاس بیٹھو اس کا وقت کو بند کر دو، بچوں کے ساتھ بیٹھو اسے بند کر دو، کاروبار کے وقت میں کھولو اسے، لیٹ نائٹ کسی کو فون نہ کرو۔ میں فون بند کر کے سوتا ہوں، کھلا رہ گیا، 1 بجے فون کی گھنٹی بجی، میں نے کہا یا اللہ خیر ہو، پتہ نہیں کون بیچارہ مصیبت زدہ۔ میں نے فون اٹھایا، جی مولانا صاحب ٹیلنٹ دعا پڑھ سکنے کہ نہیں پڑھ سکنے؟ میں کہا پھٹے منہ تیرے اس فون کرن دا، اور لدھے پٹھیا صبح ہی پوچھ لیں آپ میرے کو جی ٹیلنٹ دعا پڑھ سکنے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ فون کھلا رہ گیا، میں نفل پڑھ رہا تھا رات کو تہجد، ٹن 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 ٹن۔ میں جب نفلوں سے فارغ ہو کر اٹھا تو رب ذوالجلال کی قسم 1 نمبر سے 80 کالیں تھی، 80۔ یہ انسانیت ہے، یہ شرافت ہے، یہ زندگی ہے۔ اب اپنی لائف کوالٹی دیکھو کتنی گندی ہو چکی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے فون سن رہے ہیں، بیوی بات کر رہی ٹن، اس کو چھوڑ کے فون سننا شروع کر دیا، بیٹا متوجہ ہوا ہے، اس سے بات کرتے کرتے فون ٹن ادھر، بچے کو تباہ کر دیا، بیوی کو دھکا دے۔ اب ماؤں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہیں، انہاں کی کام کیتا ہے، انہاں پترانوں کارٹون دلا دے، چلا بے بچو تسی کارٹون ویکھو اسی اپنا کام کریے۔ وہ بیچارے معصوم کارٹون ویکھ انہاں نوں اماں بھی کارٹون نظر آمدی، ابا بھی کارٹون نظر آمدا، ہر شے کارٹون نظر آمدی۔ ہاں ان ماؤں نے اپنی نسل برباد کر دیا کارٹونوں پہ بٹھا کر۔ ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ اپنی نسل کے ساتھ یہ کیا تباہی لا رہی ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے بچے کا لینے کا، 6 سال تک بچے کو کچھ نہ پڑھاؤ، میرے بس میں ہو میں سارے اسکول بند کر دوں جو 3 سال کے بچے کو لے کر ظلم و ستم کرتے ہیں اور اپنے پیسے کھڑے کرنے کے لیے ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا 7 سال تک بچے کو نماز بھی نہ کہو، کیا کہو؟ گود دو، ماں باپ اپنی گود دیں۔ اس وقت بچہ خالی ذہن ہو کر چیزوں کو پک کر رہا ہوتا ہے، لے رہا ہوتا ہے۔ جب اس کے اوپر پڑھائی کا بوجھ آتا ہے تو ساری فائلیں اس کی ڈسٹرب ہو جاتی۔ ہن کی گیا، بچے کے لینے کی عمر ہوتی ہے 7 سال تک۔ میں سویڈن گیا، وہاں 7 سال تک کچھ نہیں پڑھاتے، 3 سال کا بچہ لے لیتے ہیں، نہ کتاب نہ قلم نہ کاغذ، کچھ بھی نہیں۔ ان 4 سال میں ان کو ایک بہترین اس معاشرے کا فرد بنا دیتے ہیں۔ 0 ہے وہاں ریٹ جرائم کا، جہاں انسان ہوتے ہیں جرائم ہوتے ہیں، لیکن انتہائی تھوڑے، انتہائی کم۔ میں ایک سکول میں گیا، وہ 3 سال کے بچے، ایک ادھر بیٹھا رو رہا، ایک ادھر بیٹھا رو رہا، ایک ادھر بیٹھا رو رہا، موٹے موٹے آنسو، ایک بیچارے دا پیشاب بچے نکلے ہویا۔ کیا ظلم ہے ماؤں کا، اور کیا حماقت ہے، بچہ پیچھے رہ جائے گا، بچہ پیچھے رہ جائے گا۔ ارے لفظوں کے ہیر پھیر کا نام تعلیم نہیں ہے، شعور کا نام تعلیم ہے، انسانیت کا نام تعلیم ہے۔ رٹا لگا کے میں کبھی بھی کالج میں کبھی فیل نہیں ہوا، 8ویں میں 2nd آیا اور پڑھتا تھا ہی نہیں،
میرے ٹیچر جو تھے نا، کلاس ٹیچر محمد علی صاحب مرحوم، خوش ہونے کی بجائے نا مجھے ڈانٹنے لگے ہوئے، وہ تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو نقل ہی ماری ہونی ہے۔ میں کہا استاد جی وہ بھی چل جاندی ہے پر ایڈی بھی گل نہیں کچھ۔ میں کہا جی میں یوں پڑھتا ہوں، یہ کتاب کل صبح پیپر ہے کیمسٹری، یہ کتاب یا اللہ میں پڑھیا تو ہے کوئی نہیں، ہوں کل جڑا پیپر سوال آنا یا اللہ مینوں کٹ دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہمیشہ یوں پڑھا اور ہمیشہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہوا۔ اب تم مجھے کہو کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میں ان پڑھ ہوں، میں نے تو صرف امتحان پاس کرنے کا چکر چلایا۔ پتہ نہیں کوئی اس وقت اللہ ایسی دعا قبول کرتا تھا، وہ میں کوئی 15-20 دفعہ ایسے دیکھ لیتا تھا، حافظہ اللہ نے مجھے اچھا دیا تھا، ایک دفعہ پڑھا بس اس کے بعد ضرورت نہیں، بس بسم اللہ پھر بند، پھر بسم اللہ پھر بند، پھر بسم اللہ پھر بند۔ تو امتحان کے دنوں میں نماز بھی پڑھنی، اللہ اللہ بھی کرنی میں، چلو یا اللہ کام بڑھ جاوے، پیچھے پھر چھٹی۔ اچھا ان میں 4-5 سوال ضرور آ جاتے تھے پاس ہو۔ تو اس ڈگری کو تم کہو گے پڑھا لکھا ہے، تم سب جاہل بیٹھے ہو، صرف ڈگریوں کے پیچھے رٹے لگاتے ہو۔ جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو ہر چیز پہ زوال آتا ہے، شعبہ تعلیم بھی زوال پذیر ہے، شعبہ ہر شعبے زوال پہ، چونکہ انسان بگڑ گیا نا۔ تو خیر بہرحال کچھ دکھ کی باتیں کی ہیں، کچھ درد کی، کچھ آپ کے کام کی، کچھ اپنے کام کی۔ اس کشتی کو مل جل کر ہی کنارے پہنچانا ہے۔ یہ طوفانوں میں گھرا ہوا، ہچکولے کھاتا ہوا شکستہ جہاز ہے، کشتی شکستہ گانیم، اے باد شتر برخیز شاید کے باز بینم یار آشنارا۔ تو میرے عزیزو، تبلیغ میں وقت دینا، آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر لینا، اختلاف کرو نفرت نہ کرو، جن استادوں سے پڑھو ان کا احترام اور ادب، آپس میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو ایک فاصلے سے رہو، شرم و حیا کو ہاتھ سے نہ جانے دو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، لڑکیاں اپنی آپ اپنی، لو میرج نہ کرو، ماں باپ کی رائے سے شادی کرو۔ یہ تھوڑی دیر کا جو عشق ہوتا ہے یہ بعد میں سوائے ناکامی کے کچھ بھی نہیں ہاتھ میں آتا۔ اپنے ماں باپ کی رائے سے کرو، اپنے ماں باپ سے کی دعا لے کر کرو، ہمیشہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوں گی۔ بے شک اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے، ایجاب و قبول آپ کا کام ہے، لیکن ماں باپ کی رائے کا احترام، اس سے برکت ہوگی۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنی بیٹی سے پوچھ کے رشتہ کرو، اپنے بیٹے سے پوچھ کے رشتہ کرو، یا قومیت کے بت توڑ دو۔ چند دن پہلے مجھے ایک بچی کا فون آیا کہ جی عمر جا رہی ہے اور ماں باپ کہہ رہے ہیں خاندان میں کرنا ہے، باہر نہیں کرنا، خاندان میں ہی کرنا ہے، باہر نہیں کرنا، اور میری عمر ہاتھ سے جا رہی۔ والدین سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے یہ بت توڑ دو، جہاں اچھا رشتہ ملے کر دو، اور رشتہ کرنے سے پہلے اللہ کے واسطے بیٹیوں سے بھی پوچھ لیا کرو۔ ہمارے ہاں بیٹیوں سے پوچھنا عیب سمجھا جاتا ہے۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا ہوا ہے، خود اس کا بچی کا رشتہ آیا، اب تو عمر بڑی ہوگی، کہا میرا رشتہ آیا ہوا ہے اور میرے ماں باپ دوسرے کمرے میں چھپ کے مشورے کر رہے ہیں، اس کو بتا ہی نہیں رہے کہ تیرے رشتے کی بات ہو رہی، تو کیا کہتی؟ ہمارے ماحول میں بچیوں کا رشتہ یوں کیا جاتا ہے جیسے جانور کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، بیچ کے اس کی رسی دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی۔ ایک بچی نے مجھے فون کیا، ہمارا ان سے خاندانی پرانا تعلق، کہ یہ مجھے اعلیٰ تعلیم دی ماں باپ نے، میں اپنے کالج میں اور مجھے فون آیا کہ تیرا سے رشتہ کر چھڑیا ہے تے فلانی تاریخ طے کر دیتی ہے تے بس ہوں تو آ جا۔ جی میں اس پر بھی راضی تھی کہ چلو ٹھیک ہے میرے ماں باپ نے کر دیا، اتنا تو کر دے، کسی شریف آدمی کے ساتھ میرا رشتہ کر دے، ایک شرابی کے ساتھ مجھے جوڑ دیا، میرے ماں باپ کو پتا تھا شراب پیتا ہے، آج تک میں کانٹوں پہ ہوں، انگاروں پہ ہوں، نہ اس نے شراب چھوڑی نہ میری زندگی میں کوئی سکون آیا۔ تو یہ ماں باپ ظالم ماں باپ ہیں۔ شادی بچے کا حق ہے، بچی کا حق ہے، ماں باپ رائے دیں، ماں باپ تیار کریں،
اگر بچی انکار کرے تو اسے گستاخی نہ سمجھیں، اگر بچہ انکار کرے اسے گستاخی نہ سمجھیں۔ آپ سے کہتا ہوں کورٹ میرج نہ کرنا، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت۔ ماں باپ سے کہتا ہوں زبردستی نہ کرنا، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ علی جیسا رشتہ آیا، فاطمہ جیسی بیٹی، اور میرے نبی نے فرمایا انشاءاللہ، ہاں نہیں کی انشاءاللہ۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا میں نے جہاں بیٹی دی آسمان سے وحی آئی پھر میں نے بیٹی دی، میں نے جہاں شادی کی آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی۔ علی نے آ کے رشتہ مانگا، آپ نے کہا انشاءاللہ۔ پھر گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ ہاں یا رسول اللہ آپ کو تو وحی آ چکی ہے، اب آپ کیوں پوچھ رہے ہیں فاطمہ سے؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے امت کو یہ پیغام دینا ہے کہ بیٹیوں سے رائے لینا میری سنت ہے، میرا حکم ہے۔ فاطمہ جیسی بچی انکار کر سکتی تھی؟ یا رسول اللہ جیسے آپ فرمائیں۔ واپس علی لوگوں کو جمع کرو۔ لوگ جمع ہوئے، لوگوں آسمان سے جبریل پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے ہاتھ میں دے دوں۔ نکاح رخصتی جب ہوئی 1 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 1 سال بعد، جب آپ گھر میں ان کو بلایا تو فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا، کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو، اور فرمایا بیٹی فاطمہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہ سب کچھ آسمان پہ طے تھا، پوچھا۔ آپ نوجوانوں سے کہتا ہوں کورٹ میرج تک نہ جانا، ماں باپ سے کہتا ہوں یہ ستم نہ ڈھانا کہ پوچھے بغیر یہیں کرنا ہے، یہیں کرنا ہے۔ کچھ کہتے ہیں ماں جی کہہ گئے تھے یہیں کرنا ہے۔ ہاں اگر بچہ تیار ہو جائے وہیں کرو، اگر بچہ تیار نہ ہو تو اللہ کے واسطے یہ ظلم و ستم نہ ڈھاؤ۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ کرتے ہو نا سارے بھائی؟ چل اب چھٹی ہو رہی، تبلیغ میں بھی جاؤ گے نا، آپس میں بھی پیار سے رہو گے۔ چلو درود شریف پڑھو۔